بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات۔ سخاوت کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست عطا پر ناز تھا۔ ادھر مال آیا، ادھر فقراء اور حاجت مندوں میں تقسیم فرما دیا۔ ایسے سخی داتا کے یہاں اللہ کے نام کے سوا اور ہو ہی کیا سکتا تھا۔ یہ دنیاوی زندگی کی آخری رات ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل تک نہیں ہے۔ بیماری کے گھر میں اندھیری رات اور بھی شاخ گزرتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک ہمسایہ عورت سے تیل ادھار مانگ کر چراغ جلایا۔ صبح کا وقت تھا، جھٹپٹا سا تھا، اندھیرا اور اجالا ملا جلا سا۔ صحابہ کرام مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ مبارک کا پردہ اٹھا کر دیکھا تو صحابہ کو نماز میں مصروف اور مستغرق پا کر لبہائے مبارک متبسم ہو گئے۔ رحمت للعالمین کا اس دنیا ناپائیدار میں یہ آخری تبسم تھا۔ سپیدہ سحر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ کو ادب کے ساتھ سلام کیا اور دبی زبان سے درود بھیجا۔ مرض کی بہت زیادہ شدت تھی۔ پیالے میں ہاتھ ڈال ڈال کر بار بار پانی کا ہاتھ چہرے مبارک پر پھیر لیتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے مقدس اور شفیق باپ کی یہ بے چینی نہ دیکھی گئی، بے اختیار رو پڑی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے سیدہ کے آنسوؤں کو پونچھا، اس کے بعد چہیتے نواسوں کو بلایا۔ حسن و حسین رضی اللہ عنہما بھی نانا کی بے قراری کو دیکھ کر رو دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے ان دونوں گلدستوں کو چوما اور ان کے عزت و احترام کے لیے وصیت فرمائی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طلبی کے لیے حکم ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے، پریشان، افسردہ اور مغموم۔ حضور پر نقاہت طاری تھی۔ سر مبارک کو علی نے گود میں لیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نصیحت فرمائی گئی۔ حضرت علی حجرہ مبارک سے باہر چلے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سر اقدس کو اپنے زانووں پر رکھ لیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ اتنے میں مسواک لے آئے۔ مسواک نرم و تازہ تھی۔ آپ نے اس حالت میں مسواک فرمائی اور زبان حق ترجمان گویائی ہوئی۔ نماز، نماز اور لونڈی اور غلاموں کے حقوق، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ اس کے بعد آخری الفاظ اللہم الرفیق الاعلی۔ بس پھر کوئی آواز نہ آئی۔ زانو عائشہ پر سر مبارک سکون کے ساتھ رکھا تھا۔ نورانی چہرہ آج اور زیادہ سفید ہو گیا تھا، جیسے حضور سچ مچ سو رہے ہوں۔ چاشت کا وقت تھا، دوشنبہ دن، ہجرت کا 11واں سال، سن شریف 63 سال اور 4 دن۔ جس نے دنیا میں بھیجا تھا اسی نے بلا لیا۔ روح مبارک عالم قدس میں رفیق اعلیٰ سے جا ملی۔ ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام پر غم و علم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ کسی صحابی کا تو یہ عالم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر کھڑے کا کھڑا رہ گیا، جیسے اس کے بدن میں جان ہی نہیں رہی۔ شدت غم نے نامی جسم کو تھوڑی دیر کے لیے بت کی طرح جامد بنا دیا۔ در و دیوار زبان حال سے الفراق کہہ رہے تھے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نازک اور معصوم دل شاعر کی زبان میں چیخ اٹھا، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام صرن لیالیا۔ مجھ پر ایسی مصیبتیں آ پڑی ہیں، اگر دن پر پڑتی تو رات بن جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر عجیب جذب کی کیفیت طاری ہو گئی۔ ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر بولے کہ کسی کی زبان سے اگر یہ نکلا کہ محمد وفات پا گئے تو کہنے والے کا سر اڑا دوں گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کاشانہ نبوت میں گئے، پیشانی مبارک کو عقیدت کے ہونٹوں سے چوما اور مسجد نبوی میں تشریف لائے اور خطبہ ارشاد فرمایا، جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا سو وہ سن لے کہ وہ انتقال فرما گئے، اور جو کوئی اللہ کو پوجتا تھا وہ سمجھ لے کہ اللہ تعالی دائم و قائم اور حی قیوم ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ خطبہ سن کر تمام صحابہ کو ہوش آ گیا اور سب نے
اپنے آپ کو سنبھالا اور اس کے بعد تمام صحابہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تجہیز و تکفین میں مصروف ہوئے۔